سنو، تم موبائل چلا رہے ہو، تمہارے پاس موبائل ہے، اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو غلط ہوگا، اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اگر تم نے خرید لیا تو اس کو اچھا استعمال کرو، اس سے نماز سیکھو، قرآن سیکھو، تقریریں سنو، دینی باتیں اس سے سیکھو، اور آپس میں نا میل محبت پیار، دل سے نا میل حسد کینہ بغاوت ساری باتیں نکال دو۔ اب بوڑھوں کو چھوڑ دو، تم نوجوانوں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے سے پیار سے بولو۔ اپنے لیے جیا تو کیا جیا یار، کبھی کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو۔ جن لڑکوں کا کام چل لیا جو باہر ہیں، اور دیکھا گاؤں میں کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں، وہ غلط نہیں ہیں مگر بیچاروں کو کوئی کام پہ نہیں لگاتا، کام نہیں ملتا، انہیں کام نہیں ملتا تو انہیں کام پہ لگواؤ، انہیں کام پہ لگواؤ، اچھا کماؤ، تمہارے گھر میں گاڑی اچھی ہو، تمہاری بیوی اچھے کپڑے پہنے، تمہاری بہنیں اچھے کپڑے پہنے، تمہاری ماں اچھے کپڑے پہنے، تمہارا مکان اچھا ہو، تمہاری بات اچھی ہو، تم ڈاکٹر بنو گے، تم آگے جاؤ گے، ایک مسلمان آگے جائے گا، ایک مسلمان آگے جائے گا۔ زندگی میں کچھ کرو، زندگی میں کچھ کرو، دین کی طرف آگے بڑھو، دوستی کرو، دوستی کرو تو دین کی خاطر کرو، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، ستانے کے لیے نہیں، مدد کرو۔ اگر 50 لوگوں نے نا گروپ بنا لیا، جو موبائل ہوتا ہے نا موبائل، 50 لوگوں نے ترکیب بتا رہا ہوں اگر گروپ بنا لیا تو یا 100 لڑکے اگر اکٹھے ہو گئے، اتنا کما رہے ہیں، تم 500 روپے گٹکے میں اڑا دیتے ہوگے، 500 روپے ایک مہینے میں ریچارج کرا لیتے ہوگے، 500 روپے کا تم کولڈ ڈرنک، میں ان کے گھر گیا، مجھے چہرہ سامنے، ان کے گھر گیا تو 500 روپے کا کم سے کم ناشتہ ہوگا، وہ ناشتہ کرا دیا، اچھی بات کراؤ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر تم نے مہینے میں 300 روپے بھی 100 لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے دینی کام کے لیے اگر کرنا شروع کر دیے نا تو 100 آدمیوں کے معلوم ہے 300 روپے کے اعتبار سے کتنے ہو رہے ہیں؟ 90,000 روپے ہو رہے ہیں۔ کتنے ہو رہے ہیں بولو؟ 90,000 روپے ہو رہے ہیں۔ کسی بھی مسجد کی چھت پر ڈلوا سکتے ہو یار، تمہارے 300 روپے میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ کسی بھی مسجد کی چھت ڈلوا سکتے ہو، کسی بھی غریب کی بیٹی کی شادی کرا سکتے ہو یار، کسی کے گھر میں نل نہیں ہے نل گڑوا سکتے ہو یار، کسی کا چھپر ٹوٹا ہوا مکان بنوا سکتے ہو یار۔ جاڑوں میں پتہ نکالو، حضرت عمر ڈھونڈتے تھے، تلاشتے تھے، پتہ نکالو کہ کس کے گھر میں لحاف نہیں ہے، تمہارے بچے رضائی میں سو رہے ہیں، کچھ بیچارے ایسے بھی تو ہوں گے جن کے گھر میں لحاف نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے بیچارہ لحاف، وہی سڑے گلے پھٹے اوڑھ کے پیال بچھا کے۔ اگر تم نے اس غریب کے دل پہ اگر مرہم لگا دیا، خدا کی قسم اگر اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، تمہاری زندگی ایک طرف، زندگی ایک طرف، اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ساری زندگی ایک طرف، میرے کہنے سے جڑنا آپس میں، مگر مسئلے کا جب معاملہ ہو تو چاہے مجھ سے رابطہ کر لینا، کسی عالم سے، اپنے امام صاحب سے رابطہ کرنا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کے کام میں ٹانگ مت اڑانا، کیونکہ اگر مجھ سے تم کھیتی کراؤ تو میں دھان کی جگہ گیہوں لگا دوں گا، گیہوں کی جگہ دھان، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے یہاں کاشتکاری ہوتی ہے، زمین ہے، سب کچھ باتیں ہیں، مگر اب بتاؤ جب میں نے آج تک کیا ہی نہیں، بچپن سے پڑھ رہا ہوں تو کیا کروں گا؟ دھان کی جگہ ایسے ہی اگر تم مسئلہ بتاؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ سمجھے، جائز کی جگہ ناجائز، ناجائز کی جگہ جائز کر بیٹھو گے، اس لیے بگاڑنے کے لیے نہیں، سدھارنے کے لیے، سمجھ۔ اور آج کل موبائل ہے، سرچ کر لو یار، سرچ کر سکتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جتنی دیر میں نا تم ان کا ناچ دیکھ رہے ہو، نچنیوں کا، اور وہ امکے ٹھمکے، وہ ساری چیز، اتنی دیر میں مسئلہ نکال لو، سمجھے۔ آدھا گھنٹہ اپنے دوستوں سے 24 گھنٹے میں یا کبھی ملاقات کیا کرو، سلام کیا کرو، محبت سے رہا کرو ایک دوسرے، یہ نہیں کہ ادھر کو ایٹھا جا رہے ہیں ادھر کو، اگر کسی کو غلط دیکھو نا اس سے دوستی کر کے اس کو سمجھا لو۔ اتنا کام میں نہیں کروں گا جتنا تم کر جاؤ گے، کیونکہ میرے سامنے تو سبھی نیک بن کے آتے ہیں، مگر تمہیں معلوم ہے ہمارے دوست میں کون سی کمی ہے، اس کمی کو تم دور کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر اس کا کام، اور ایک بتاؤں اچھا کام، پہلے یہی ہوتا جیسے 90,000 روپے اگر جمع ہو گئے تو کسی غریب کو پار لگا سکتے ہو، لے تو دکان رکھ لے، تو یہ کام کر لے، مگر اس کے تو اتارتا رہے گا، 2,000 3,000 فنڈ جمع کر لے، 3,000 4,000 روپے جمع کر کے۔ مگر ہمارے یہاں تو سارے کام ہی ناجائز ہو رہے ہیں۔ وہ ڈالنا کمیٹی، کمیٹی جانتے ہیں؟ کمیٹی معلوم ہے نا؟ بول دوں سمجھ جاؤ گے؟ کمیٹی ڈال رہا ہے، کمیٹی تو وہ بھی کیسے 5-5 ہزار روپے اکٹھے کرے تو کوئی 90 پہ اٹھا رہا، کوئی 80 پہ اٹھا رہا، کوئی 70 پہ اٹھا رہا، پھر وہ جتنا فائدہ میں اکٹھے ہو، سب ناجائز۔
اگر کھا بھی رہے تو ناجائز ہے۔ اگر تم نے 10-10 5-5 ہزار روپے اکٹھے کر لیے تو ایک پیسہ بھی کم مت لو، بڑھتی مت لو، سب کے سب پیسے جسے ضرورت ہے، اس مہینے ان کا کاروبار، اگلے مہینے میرا، اس مہینے ایسا، اس مہینے ایسا، نفع نقصان مت کرو، ویسے ہی ویسے کر لو تو یہ جائز ہے۔ ایسے بھی تو کر سکتے ہو۔ بولو بھئی ایک آدمی کماتے 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 کہاں تک جائے گا؟ سمجھ رہے؟ اس کی بیٹی ابھی جوان ہو گئی، وہ 5 سال میں اتنا کما سکتا، لیکن شادی ابھی ضروری ہے، 10 بھائی مل کے شادی کرا دیے، 5 سال میں اسے اکٹھا کر لیے، سمجھے؟ اس بیچ اگر انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے تو اسے معاف کر دو، ایسے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ میری ان باتوں پر عمل کرو گے؟ کسی غریب کی اگر یہاں شادی ہے نا تو ایسا سمجھو ہماری بہن کی شادی ہے، مگر ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، 50 روپے نیوتے میں دیتا اور 150 کا کھا کے آتا، مسجد میں 100 روپے نہیں 10 روپے دے گا، اب امام کے منہ کو تک رہا یار میرا نام نہیں آیا ابھی تک، میرا اعلان نہیں، 10 روپے میں نام لے گا یار۔ کتنی ہماری سوچ ہے، وہ پرانے والی لوگوں کی سوچ اب ختم کر دو۔ تم اگر میرا ساتھ دو گے نا، صحیح بتا رہا ہوں، بہت کامیاب ہو جاؤ گے، بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ کام کرو، صبح صبح شام کو جلدی سو، صبح فجر میں اٹھ جاؤ اور تم دوڑ لگاؤ، کھیتوں پہ چلے آؤ، دوڑ لگاؤ، کھیتوں پہ گھوم کے آ جاؤ، نہاؤ، چٹنی روٹی کھا لو۔ یہ جو تم لیور کی کھا رہے ہو نا، یہ اس کی کھا رہے ہو، اس کی کھا رہے ہو، 1 مہینہ کر کے تو دیکھو تم، خود بخود تمہارا خون بڑھنے لگے گا۔ اللہ نے وہ پارٹس بنائے تمہارے اندر، سمجھ میں آ رہی؟ جلدی سو، فجر کی نماز پڑھو، تھوڑا سا دوڑو، پورا دن اتنا اچھا گزرے گا، ہلکا پھلکا ہلکا۔ اور جب 3 بجے 2 بجے تک موبائل پہ پٹ پڑا چیٹنگ، اجی تم کیا کھا رہے ہو، تم کیا پی رہے ہو، یہ زندگی ہے۔ کسی لڑکی سے بات ہونے لگی بس سمجھ رہے یہی میری زندگی، یہ زندگی نہیں ہے۔ اور ڈوب گیا تو ڈوب گیا، تو بند گیا، تجھے تو بہت کچھ کرنا، تجھے تو آگے بڑھنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ رشتہ کرتے تھے، اب یہ خود اگر کنجڑی ہے نا، کنجڑی وہ بھی منہ پہ لالی اور وہ پوتی جیسے پرانی دیوار پہ پینٹ کر دو، تھوڑی دیر کو بھوری لگتی ہے، گوری گوری، بس اسی پہ مر گیا مٹ گیا۔ اماں کے پاس دوا لیے پھر رہا، رشتہ وہاں کروں گا ورنہ چوہے مارنے کی دوا جیب میں رکھیے، کھا کے مر جاؤں گا۔ اماں ڈر گئی، چل کرتا۔ 3 مہینے کے بعد جب تک تمہاری جیب میں دم رہا تب تک وہ پیزا کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے، چاؤمین کھا رہی ہے اور موموز کھا رہی ہے، اور مجھے اتنی چیزیں یاد بھی نہیں ہے، تمہیں زیادہ یاد ہے کیا کیا کھا رہی۔ تب تک بڑا پیار چل لیا، بڑا، جہاں یہ ختم ہوا بات جھگڑے شروع۔ ایک بات بتاؤں، میری بہنیں سن رہی ہوں گی، بات تھوڑی ویسی ہے مگر مسئلہ تو بتانا پڑے گا۔ جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے، اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ جو رات کے 2-2 بجے تم سے باتیں کر رہی ہے، اس نے اپنی ماں کو دھوکہ نہیں دیا، باپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جو لڑکی جو ماں اپنے بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے، اسی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جو باپ لال خون کماتے کماتے اس کا لال خون کالا ہو، اسی باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب تک پیسہ ہے تبھی ہے، ایک دن تمہیں بھی چونا لگ جائے گا۔ میری بات لکھ لینا، یہ اچھے سے لے لینا۔ اس بات کو میں زیادہ اس لیے نہیں پھیلا رہا ہوں کہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ اس بات کو پورا سمجھ لینا، میں نے اشارہ کر دیا اور تم سمجھ رہے ہو یہی میری زندگی بنا دے گی، بنا نہیں رہی، بگاڑ رہی ہے۔ تمہیں کچھ اور کرنا ہے، آگے بڑھو، تمہیں کہیں اور جانا، 10 کے تمہیں اپنے ہی پریوار کو نہیں، ایسے بنو جو 10 پریوار کو پال سکو۔ اور اب ابا خود پال لیا ان کو، ابا کی زمین ہے، بیچ بیچ کے بجائے ابا کو پالنے کے، بوڑھا باپ اس کے وہ کرا رہا ہے علاج، اس کے لیے ہوئے وہ دے رہا۔ کیا دیا؟ نہیں، کام سیکھو، خالی مت گھومو، نٹھلے لڑکے کہیں کام کے نہیں ہیں۔ گھومنے والا، محلے میں کتے بھونکانے والا وہ ہیرو نہیں ہے۔ بس بنیان پہن لی، پینٹ پہن لی، تیری میری بہن بیٹیوں کو ٹکرا ہے، اچکا کہیں کا، ادھر سے ادھر سے محلے میں بال کاٹ لیے، کبھی اماں سے لڑ لیا، کبھی بہن سے لڑ لیا، روٹی بنی ہے نہیں بنی ہے، بال کاڑے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کبھی وہ کامیاب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کے جسم سے پسینہ نکلتا، آگے بڑھتا چلا جاتا، چوٹی تھوڑا 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 پورے پیڑ پہ مٹی چڑھا لیتی، چڑھا لے، تم بھی چڑھا سکتے ہو۔
تمہاری زندگی میں بھی وہ وقت آتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اگر کام سے لگ جاؤ، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں وہ کام سے نہیں لگ پائے، ان کو بلا لو، ان کو لگواؤ، کوشش کرو، سمجھے؟ اکٹھے ہو کے مسجد میں جایا کرو، نمازیں پڑھا کرو، گھر پہ وقت مل جائے وہیں جماعت کر کے پڑھ لیا جاؤ، وہیں پڑھ لیا کرو، سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کسی کی بہن بیٹی کو مت تکیو، انشاءاللہ تمہیں ایسی وفادار بیوی ملے گی، صحیح بتا رہا ہوں، جاؤ اس سید زادے کی بات یاد رکھنا، اتنی وفادار بیوی ملے گی تمہیں زندگی بھر خوش کر دے گی۔ اور جب آج ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے، کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکیں گے۔ معاف کرنا پیارو، میں نے بہت اندر جا کر کے یہ باتیں کہہ دی، مگر تم سے ہی نہیں کہوں تو پھر کس سے کہوں؟ تم نے جلسہ کرایا، مبارکباد کے لائق ہو، امام صاحب نے ہمیں بڑے فون کیے، آ گیا میں، آپ لوگوں نے بھی یہ مبارکباد کے لائق ہو، کل سے ہی اپنی ایک نئی زندگی شروع کر دینا، سمجھے؟ کل سے ہی سب سے پہلا کام میں نے بتایا تھا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ابھی تو ایک بتایا ہوں نا، 2 اور سن لو، مگر اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گا، بس ایک ہی منٹ میں بتا دوں گا۔ ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑے سے بند رکھیے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ نہیں کی جاتی ہیں، بند کرو اس کو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ نہیں کی جاتی ہیں مگر بتانے کی ایسی ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنی گاڑیوں سے، میری آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ پیچھے والوں آ رہی ہے؟ آج اگر ہماری اور 2-4 بیگھے زمین ہے، اب لڑکیوں کو نہیں دیکھ رہا، بس بلٹ دیکھ رہا، موٹر سائیکل دیکھ رہا، کار دیکھ رہا، جہیز میں یہ نرے بھکاری بن گئے، ننگے بن گئے، محتاج بن گئے، کٹورا لے کے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ غصہ آ جاتا تو کہہ دیتا ہوں معاف کرنا، دوسرے کی دولت پہ اترا رہا ہے۔ 6-7 لاکھ میں ایک بیٹی کی شادی بیٹھ رہی ہے حضرت امام صاحب قبلہ، 6-7 لاکھ میں، جس کی 3 بیٹیاں 7 21 لاکھ ہو گئے، 500 روپے کمانے والا 21 لاکھ کہاں سے جوڑے گا؟ کیا کرے ان بیٹیوں کو آگ لگا دے؟ بولو، ابھی کچھ دنوں پہلے عائشہ لڑکی کا سنا تھا، باپ نہیں دے پایا، کود کے مر گئی۔ موبائل چلاتے ہو یہ تو پتہ ہی ہوگا، جان دے دی، اس کی ہائے نہیں پہنچے گی کیا؟ کہاں ہیں ہم؟ یہ باپ کیا کرے؟ 21 لاکھ جمع نہیں کر سکتا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، لڑکی الگ کوس رہی ہے، باپ الگ، ٹینشن میں آگ لگا دے بیٹیوں کو، زہر دے دے بیٹیوں کو۔ بولو، تمہارے ننگے پنے، تمہارے بھکاری پنے یہ مانگنے نے برباد کر دیا۔ جو مالدار ہے وہ غریب کی بچی اپنے گھر کی بہو بناؤ، میں دعویٰ کرتا ہوں زندگی بھر تمہیں آرام سے روٹی کھلائے گی۔ اور جب تم سے زیادہ اونچے گھرانے کی آئے گی تو تمہیں کار کی چابی نہیں دے گی، تمہیں صوفے پہ بیٹھنے نہیں دے گی، تمہاری بہن کے بچے آئیں گے ان کو ہٹائے گی، چل ہٹا، صوفہ میں اعلیٰ مت کرو، چل ہٹا، میرے بیٹ پہ سے بھاگو، کیونکہ تم سے کم تھوڑی ہے، وہ تم سے آگے ہے۔
اور اگر غریب کی ہوگی تو سینے سے لگائے گی، شوہر سے ہاتھ جوڑ کے کہے گی یہ تمہارا باپ ہے، مجھے غریب کو لایا بلا کے، میں اس کی بہو نہیں بیٹی ہوں، میں مر جاؤں گی مگر اس کو روٹی زندگی بھر دوں۔ وہ دولت کام کی تھی یا یہ دولت کام کی ہے؟ زندگی کب تک ہے؟ اپنا اگر مزاج بدل لو، اپنے حالات بدل لو تو سمجھ سکتے ہو۔ میں ان بچوں سے کہوں گا جو نرا بالوں پہ زور دے رہے ہیں، نرا کپڑوں پہ زور دے رہے ہیں، نرا وہ جو فلمیں بنانے والے انہی کی ایکٹنگ پہ زور دے رہے ہیں، اللہ کے واسطے میرے بھائیو تھوڑا سا زور اپنے کام پہ دینا۔ ابھی وقت نہیں گزرا، تم 1 سال میں کام سیکھ سکتے ہو، 1 سال میں کام کر سکتے ہو، ہنرمند بن سکتے ہو۔ تم اپنے بیوی جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو تنگی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، تم اپنے بچوں کو بھی کامیاب بنا سکتے ہو، ماں باپ کو بھی پال سکتے ہو۔ یہ زیادہ دنوں کی یہی وقت ہے تمہارا آگے، اسی کو تم کنگا کرنے میں، بنیان سنبھالنے میں، وہ زیبر لے لے کے آ رہے ہو، وہ گلے میں چین اور یہ سب پہننے میں نکال دو گے، پھر کیا کرو گے تم آگے؟ بیوی کے جوتے کھاؤ گے، پیٹو گے، کٹو گے، گالیاں بکو گے، زیادہ کرو گے، کسی کا نل کھول لیا، کسی کا لوٹا لے کے بھاگ گئے، کسی کی موٹر کھول لی، چوری کرو گے، سٹے پہ لگ جاؤ گے، شرابیں پینے لگو گے، سگریٹ پینے لگو گے، برباد ہو جاؤ گے، 40 سال کی عمر میں پڑا رہو گے، ساری نسیں بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے واسطے یہ تم میرا پیغام سمجھ لیں گے، میں درد بھرے انداز میں کہہ رہا ہوں، اپنی قوم کے بچوں کو خالی رہنے مت دو۔ اب میری تقریر ایسے، میں چاہوں تو تم سے ہر 2 منٹ میں نعرہ بھی لگوا سکتا ہوں، مگر اس نعرے سے زیادہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں تک پیغام پہنچا دوں۔ اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، اگر ان بہنوں تک، ان بیویوں تک میری آواز پہنچتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہروں کو ٹینشن مت دو۔ بعض بیوی نے اس کا شوہر کام یا آگے بڑھنا چاہتا، بیچارے کو گھیر کے رکھ دیا، اتنی ٹینشنیں دے رہی ہے، اتنی ٹینشن، اس کے ٹینشن میں اب وہ کھانا نہیں کھا پاتا، کچھ آگے بڑھی نہیں پاتا، سوچ ہی نہیں پاتا، بیچارہ اسی ٹینشن میں گر کے دماغ کا بیمار بن گیا، اب سگریٹیں زیادہ پینے لگا، گٹکے۔ ایسے بھی کچھ لڑکے ہمارے سامنے آئے۔ میں اپنی بہنوں سے میرا پیغام پہنچا سکتے ہو جہاں تک پہنچ جائے، میں ان بہنوں سے یہ کہوں گا میری بہنوں تمہارا بھی تو اسلام میں حق ہے، تمہارا بھی ان کی زندگی میں حق ہے۔ تم پہلے کی عورتیں پوچھو، اگر پہلے یہ تھا کہ بہادری لٹ کی لڑائی تھی نہیں تھی، اپنے شوہروں کو بادام پلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اور بعض عورتوں نے تو یہ کہہ دیا اگر منہ موڑ کے چلے آتے تھے چوڑی اتار کے دے دیتی اور کہتی تھی چوڑی پہن، لٹ اٹھا کے کہتی ہم جا رہے ہیں۔ پوچھو ان بزرگوں سے، پوچھو، ایسی بھی نکلی ہیں عورتیں، اور آج تو اسے بالکل للو بنا کے رکھ دیا، اچھا خاصا چھڑیلا جوان سب کو، مگر اس کو اتنا پھانس کے رکھا، نرا پاگل بنا۔ اور وہ میاں ڈکیت کمبخت جو ناجائز کرتے ہیں، 100 200 500 روپے پہ لا کے تعویذ کر کے اس کے دماغ کو برباد کر کے گھیر کے، ان میاں کو تو اتنا مارا جائے، ہاتھ لگ جائے تو کاٹ کر رکھ دو، جو یہ قوم کو برباد۔ میں اچھے میاں کی، کیونکہ میں بھی میاں ہوں، میں تو پیدا ہوتے ہی میاں تھا، سمجھے، میاں کے گھر میں سید ہوں تو میاں کے گھر میں پیدا ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ میں ان غلط میاں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دکانیں لگا لی ہیں اور بس 500 100 1000 وہ گئی سیدھی۔ ایک دن اگر شوہر نے کوئی کر رہے الفاظ بول دیے، بعض دل میں ٹھان لیا اب کہ میں کہ چلے جاؤں ذرا کرا کے لاؤں، سمجھے، ایک دن اگر ڈانٹ دیا اس نے، ایک دن اسے غصہ ڈانٹ دیا، دوسرے مرتبہ میں کے جائے گی تو سب سے پہلے اماں کو لے کے، پھپھو کو لے کے، یا جس سے زیادہ اس کی سانٹھ گاڑی اس کو لے کے میاں کے پاس، میاں پیسے کتنے لگ جاؤ شوہر کو میرے پیچھے لگا، گھیر کر رکھ دیا اس بیچارے۔ میں ان میاں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں، بیٹیاں تمہاری بھی، بیٹے تمہارے بھی، تمہارے آگے بھی اترے۔ میں کہتا ہوں ان نوجوان یہ چھڑیلے ہیں، چھڑیلے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پیارو بس تم ان باتوں کو میری بہت قیمتی بات سمجھو، آج کے بعد کل سے ایک نئی زندگی شروع کر دو، کرو گے؟ اور بچوں تم بھی نا جتنا ٹائم اس پہ لگاتے ہو نا، موبائلوں پہ یہ سب لگاتے، اس میں اگر تمہارے پاس موبائل ہے اچھی چیزیں سیکھو، آپس میں ایک دوسرے سے کیا یار ہنسی مذاق ٹھٹے یوں تو
ایک دن اگر زندگی کا ایک دن گزر گیا، اس دن میں اگر تم نے کوئی کامیابی کی طرف قدم نہیں رکھا تو یہ سمجھ لو سب سے بیکار دنیا میں تم ہی ہو، سب سے زیادہ بیکار تم ہی ہو۔ یہ زندگی واپس پلٹ کے نہیں آئے گی، اتنا یاد رکھ لو، واپس پلٹ کے نہیں آئے گی۔ معاف کرنا بچوں، تم بھی بھائیوں، تم بھی بہنوں، اگر میری آواز سن رہی ہو تم بھی معاف کرنا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں یار، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، مگر وعدہ کرو کل سے ہی بالکل دماغ کو لگا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ بولو، ایک دوسرے کی غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑے تو نہیں کرو گے، چھوٹوں بڑوں کا ادب کرو، پیار محبت، نمازیوں کا ادب، اماموں کا ادب، حاجیوں کا ادب، ادھر سے گزرو تو سلام، مسکراتے ہوئے جاؤ، ادھر سے گزرو تو سلام، سمجھے؟ کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا جن کے پاس کاروبار نہیں ہے اے اللہ تو انہیں کاروبار دے دے، مولا جن کی بیوی بچے بیچارے پریشان ہیں، ان کی طبیعتیں ناساز ہیں، ساری کمائی ڈاکٹروں پہ جاتی ہے، بچوں کی بیوی کی ایسی طبیعت ناساز ہے، میرے مولا تو اپنے کرم سے نبی کے بچوں کے صدقے میں اس کے بیوی بچوں کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا جن بھائیوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، نہ یار بہت لمبی ہو جائے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بیٹا بھی میں ہاں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں فرمائی کیوں، مجھے تم کافی سن چکے ہو لگ رہا کیسے تم یوٹیوب سے نکال کے سن چکے ہو، سمجھے؟ بہرحال میں نے آج تقریر اس لیے کہی، کل بھی ایسے ہی کی تھی کہ تاکہ دل پگھل جائے اور تمہارے کام سے لگ جائے، اب دعا کرنا تو مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ چھوڑیں گے مجھے۔ پہلے ٹائم بتائیے، 2 بج گئے۔